آواز کلیئر ہے؟ آپ لوگ ایک بار کنفرم کیجئے گا، آواز اور بورڈ ایک بار کنفرم کر دیجئے گا۔ محبوب، رقیہ، عمران، ان بچوں نے ابھی تک کلیئر کیا ہے۔ واجد ٹھیک ہے، اور رابعہ ٹھیک ہے، اور بتائیے سب کو کلیئر ہے آواز کا؟ ٹھیک ہے، چلیے پھر تو آج کی کلاس ہماری تنقید کے حوالے سے ہے، اور میں نے کل جو ہے وہ آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم لوگ کل مغربی تنقید کو پڑھیں گے۔ کل کی کلاس میں کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ کل کی کلاس میں کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے۔ شباب وعلیکم السلام، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کا؟ شروع کریں کلاس کو آج کی تنقید کے حوالے سے۔ ٹھیک، پھر شروع کرتے ہیں آج کی جو ہماری کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں تنقید کی مغربی جو تنقید ہے وہ شروع ہوتی ہے خاتون سے، ٹھیک ہے؟ تنقید جو مغربی تنقید کا پہل نگار مانا جاتا ہے، جو کہاں کا رہنے والا تھا؟ یونان کا، جس کو آج آپ لوگ کہتے ہیں گریک، ٹھیک ہے؟ یونان کا جو رہنے والا تھا گریک، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں رہتی، بس اتنا ہی یاد رکھ لینا، افلاطون، ٹھیک، افلاطون اس کی ایک تصنیف ہے، ایگزام میں پوچھی جاتی ہے، اور وہ ہے اس کی خاص طور پہ ایک تنقید ہے، اسی سے جو ہے وہ سوال آتا ہے، اور وہ آتا ہے ریپبلک، ریپبلک۔ یہ سب سے زیادہ سوال آتا ہے کہ ریپبلک کتاب کس کی ہے؟ بورڈ آدھا دکھ رہا ہے، ایسی کیا بات ہوگی بھائی؟ ارے فیس تو پوری پے کی ہے نا عمران؟ ارے کسی اور کو بھی آدھا دکھائی دے رہا ہے بھائی؟ ہاں سب نے پوری دی ہے، اگر آدھا دکھائی دے رہا ہو تو آدھا اٹھا کے لے آؤ باہر سے، ایک بار ایگزٹ ہو کے واپس آ جاؤ، دکھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ریپبلک یہ اس کی تصنیف ہے۔ زیادہ سے زیادہ پوچھ لیتا ہے اس کا استاد کون ہے، تو اس کا استاد ہے سقراط، سقراط، جس کو آپ لوگ انگلش میں کہتے ہیں سوکریٹس، انگلش میں کہتے ہیں سوکریٹس، یہ اس کا استاد ہے۔ اور یہ سقراط کیسے مرا تھا؟ اس نے خود زہر کا پیالہ پیا تھا، خود زہر کا پیالہ پیا تھا، ٹھیک ہے؟ زہر کا پیالہ پیا تھا، اور سقراط سے اس کی وفات ہو گئی۔ کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ افلاطون کا اصل نام کیا ہے؟ افلاطون کا اصل نام ہے پلیٹو۔ کیا نام ہے؟ پلیٹو، آپ یاد رکھ لینا، پلیٹو، یہ اس کا اصل نام ہے افلاطون کا۔ افلاطون جو ہے وہ ایک مٹھائی بھی ہوتی ہے، بہت مشہور ہے۔ جب آپ لوگوں کا سلیکشن ہو جائے گا، واجد، شباب، محبوب، اسلم، سنور، افلاطون کھلانا۔ افلاطون کھانے کا من ہے میرا، ابھی تک کسی بچے نے کھلایا نہیں ہے، سنا میں نے بھی ہے، ہاں ذائقے دار ہوتا ہے تبھی تو میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ آپ لوگ مجھے ویسے بھی کھلا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سلیکشن ہونے کا میں ویٹ کروں، ابھی تو سلیکشن ہونے میں 3 سے 4 مہینے ہیں آپ کے۔ ہاں شباب نے صحیح بتایا، ممبئی کی ہے، ہاں ممبئی کی ہے افلاطون، ہاں ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش۔ چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں، اسی کی سیریز میں آگے آتا ہے ارسطو۔ ارسطو یہ شاگرد تھا افلاطون کا، ٹھیک، یہ شاگرد ہے کس کا؟ افلاطون کا۔
ایک زمانی ترتیب سے کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں. پہلے آتا ہے سقراط، اس کے بعد افلاطون، افلاطون کے بعد ارسطو. ارسطو ٹھیک ہے نا. یہ تینوں آپ لوگ سیکوینس یاد رکھنا. حالانکہ اس سے آگے بھی آتا ہے، پھر آ جاتا ہے سکندر مہان، دا الیگزینڈر. اس سے آگے بھی آتا ہے سیلیوکس. اگر کسی نے ہسٹری پڑھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا 305 عیسیٰ پورو میں سیلیوکس نے سب سے پہلے آکرمن کیا تھا یا لڑائی لڑی تھی. کس سے؟ چندرگپت موریہ سے، جو مگدھ سامراجیہ کا پہلا سمراٹ مانا جاتا ہے. ٹھیک. 305 عیسیٰ پورو یعنی کہ 305 کاف میم قبل مسیح. ٹھیک. حالانکہ ہسٹری میں آپ کا نہیں آئے گا، لیکن آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں. میں صرف آپ کو ایز اے نالج کے لیے بتایا. سقراط، افلاطون اور ارسطو، یہ جو ہے وہ آپ کو سیکوینس یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ارسطو، اس کی ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے بوتیکا. ارسطو کی ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے بوتیکا. یہ بہت مشہور تصنیف ہے بوتیکا. حالانکہ ارسطو نے 2 تصنیفیں لکھی ہیں، لیکن ان دونوں میں سے جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے بوتیکا. کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ یہ تو مغربی ادب کی بوتیکا ہوئی. کوئی بچہ بتا سکتا ہے اردو کی بوتیکا کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو کی بوتیکا یعنی کہ اردو تنقید میں بوتیکا کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو میں بوتیکا کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو میں بوتیکا کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھا ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. این لکھ دیجئے، این لکھ دینا ہے. اس سے آپ کا بھی منوبل بڑھے گا، میرا بھی منوبل بڑھے گا. منوبل آپ کا اس لیے بڑھے گا کہ آپ کو نہیں پتا، اور میرا منوبل اس لیے پڑے گا کہ میں نے انہی بچوں کا انتخاب کیا ہے جن کو نہ پتا ہو. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ مجھ سے کیوں جڑتے؟ آپ تو خود ہی نکال لیتے ہیں انٹرنس. چلیے کوئی بات نہیں، لکھ لینا. اردو کا بوتیکا کہا جاتا ہے الطاف حسین حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری کو. مقدمہ شعر و شاعری کو اردو کی بوتیکا کہا جاتا ہے، جو کب لکھی گئی تھی؟ 1893 میں، 1893 میں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. یہیں سے دوسرا سوال بنتا ہے کہ بوتیکا کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ بوتیکا کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ تو آنسر ہو جائے گا عزیز احمد نے. عزیز احمد نے. اور نام کیا رکھا اس کا؟ فن شاعری. فن شاعری. اردو کی بوتیکا کہا جاتا ہے مقدمہ شعر و شاعری کو، اور جو مغربی ادب کے رائٹر یا تنقید نگار ارسطو نے رکھا ہے بوتیکا، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے عزیز احمد نے. کس کے نام سے؟ فن شاعری کے نام سے. ٹھیک. کبھی کبھی بوتیکا کا نام انگلش میں آ جاتا ہے. ٹھیک. اسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں پوئٹکس. POETICS پوئٹکس. یہ ارسطو کی ہی تصنیف ہے. اس کے بعد ان کی دوسری تصنیف ہے ارسطو کی، اس کا نام ہے فن خطابت. فن خطابت. بس یہ 2 تصنیف آپ کو ارسطو کے حوالے سے یاد رکھنی. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو ان کی تصنیف یاد نہیں رکھنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ اس کے بعد آپ کو ڈرامہ پڑھایا گیا. ابھی ڈرامہ نہیں پڑھایا گیا ہے، حالانکہ ڈرامہ میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن تنقید کے حوالے سے ہے تو میں یہیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ارسطو نے ڈرامے کے اجزاء ترکیبی بتائے ہیں. ڈرامے کے اجزاء ترکیبی بتائے ہیں 6. وہ 6 کون کون سے ہیں وہ آپ لوگ لکھ لیجئے گا. پہلا ہے پلاٹ، دوسرا ہے کردار. جیسے مرثیے کے، مثنوی کے آپ کو بتائے، قصیدے کے آپ کو بتائے، ویسے ہی ڈرامے کے بھی ہوتے ہیں 6. اور ان 6 میں سے سب سے جو اہم ہے وہ ارسطو کے ہی ہیں. حالانکہ بھرت منی نے بھی بتائے ہیں، انہوں نے 8 بتائے ہیں. وہ اتنے اہم نہیں ہیں جتنے ارسطو کے ہیں.
प्लॉट, किरदार, मुकालमा, जबान, मौसीकी और आराइश। ठीक, ये 6 चीजें होती हैं। प्लॉट, किरदार, मुकालमा, ठीक है, मुकालमा, जबान, मौसीकी और आराइश, ये 6 होती है। अब ये तो हो गए सवाल के जवाब, किरदार, प्लॉट, मुकालमा, जबान, मौसीकी, आराइश। अगर कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा डीप चला जाता है, वो पूछता लेता है कि इनमें से बताइए सबसे अहम कौन सा है, या अरस्तु ने सबसे ज्यादा अहमियत किसको दी है। जैसे आपने कसीदा में पढ़ा होगा कि किस शायर ने सबसे ज्यादा तशबीब को इज्जत बख्शी है, यानी कि तशबीब पर सबसे ज्यादा काम किया है कसीदे में। कोई बच्चा बता सकता है कसीदे में सबसे ज्यादा काम किसने किया है तशबीब के हवाले से? नहीं, यही तो दिक्कत है आप लोगों की। जमीर ने कसीदे में कहां से आ गया है भाई? अरे बेटा, कहाँ रहता है आप लोगों का दिमाग? माना इंडिया न्यूजीलैंड का आज मैच है, थोड़ा उससे बाहर आओ। मोहम्मद शामी ने 2 विकेट ले लिए हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक शामी है तब तक कोई कमी नहीं है। बाकी रही गई कसर विराट कोहली ने और श्रेयस अय्यर ने कर दी है। देखिए बेटा, जो सौदा है कसीदे में, उन्होंने जो काम किया है, सौदा ने सबसे ज्यादा काम किया है, सौदा ने मदह में सबसे ज्यादा मदह में काम किया है सौदा ने। अगर बात की जाए तशबीब पे किसने काम किया है, या सबसे अच्छी तशबीब किसकी है, तो आंसर हो जाएगा गालिब। गालिब। हाँ, रुकैया खातून को बाद में समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। यहाँ गलती की गुंजाइश है, आप लोग कर सकते हैं, 7 खून माफ है आपके, ठीक है। लेकिन एग्जाम में एक गलती भी आपकी माफ नहीं होगी, इसलिए आप अपने जहन को पूरा फोकस करके रखें, ठीक है। जैसे जब कहीं मेकअप पे जाते हैं तो वो देखते हैं ना कि उनकी आईब्रो थोड़ी सी छोटी रह गई है, थोड़ी सी ऊपर रह गई है। या जब लड़के हेयर सैलून में जाते हैं तो वो कहते हैं साइड की जो कनौती होती है कान के बराबर में, यार ये थोड़ी मोटी है, इसे थोड़ा सा पतला कर दे, स्लिम कर दे, जीरो फिगर टाइप में कर दे। तो इसी तरह से बिल्कुल आपको पढ़ाई को ध्यान में रख के करना है, ठीक। तो अरस्तु से पूछा जाता है कि अरस्तु ने जो इज्जाए तरकीब बताए हैं उसमें सबसे अहम कौन सा है। तो आप लोग बताइए, नंबर बता दीजिए। पिलोट का 1 है, किरदार का 2 है, मुकालमे का 3 है, जबान का 4 है, मौसीकी का 5 है और आराइश का 6 है। आराइश कहते हैं सजावट को, ठीक है, आराइश कहते हैं सजावट को। बताइए इसमें से। स्टेज होता है आराइश का? हाँ, स्टेज की सजावट ही होती है बेटा, स्टेज भी तो सजावट में ही आता है। इसमें मुकालमा सिर्फ रुकैया खातून, इमरान ने बताया है 3, मुकालमा बताया। मुकालमा कहते हैं डायलॉग को, बाप को हाथ लगाने से, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से पूछ, इसे डायलॉग कहते हैं। हाँ। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये डायलॉग होता है। जबान हिंदी होती है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सेनोरिटा, ये डायलॉग होते हैं। इसी से जो है वो एक ड्रामे की जान होती है। हाँ बिल्कुल, सनोवर ने सही जवाब दिया है, आंसर हो जाएगा प्लॉट। ध्यान रखना हमेशा, अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के जितने भी अज्जाए तरकीबी हैं वो प्लॉट है।
اب آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ پلوٹ کیا ہے؟ پلوٹ ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا جو لڑکی کے باپ نے 50 گز کا بچا کے رکھ رکھا ہے کہ میری بیٹی جب بڑی ہوگی تو اسے دہیج میں دوں گا، یا کوئی سوچتا ہے کہ 100 گز کا پلاٹ لوں گا میں تو دہیج میں پورا پکا، اس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوگی جو مجھے 100 گز کا پلاٹ دے گا، اسی کو ہم لوگ پلاٹ بولتے ہیں۔ ہاں بالکل، محبوب حسن نے صحیح جواب دیا ہے، ترتیب دینا۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ اگر ہم اسے ایک لفظ میں مانیں تو وہ ہوتا ہے ترتیب دینا۔ ارے محبوب، تم نے میری پہلے کلاس کری تو نہیں ہے کوئی؟ یا پچھلے جنم میں مجھ سے پڑھا تو نہیں ہے؟ یہ سوال اس لیول کا ہے کہ آپ بچے جواب دے ہی نہیں سکتے، مجھے لگا کوئی دے گا ہی نہیں۔ ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے بھی کہ آپ پہلے سے ہی جو ہیں وہ ہمارے ہاں پڑھے ہوئے ہیں یا مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ نے پڑھا ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا ہے۔ بالکل، پلوٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ترتیب دینا۔ جیسے ایگزامپل کے طور پہ آپ کوئی فلم دیکھنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ فلم کا جو اسکرین ہوتا ہے، اسکرین کا مطلب جو فلم بنتی ہے وہ ایسی نہیں بنتی کہ اسٹارٹنگ سے ایک جیسی بنائی گئی وہ اس کو ایسی کر دی، نہیں، پہلے فلم کو شوٹ کیا جاتا ہے الگ الگ جگہ پہ جا کے، پھر اس کو جو ہے وہ ایک ساتھ رکھ کے ایک ترتیب دی جاتی ہے، اسے ہم لوگ کہتے ہیں پلاٹ۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی فلم کا آخری سین شروعات میں آ جاتا ہے، ابتدا میں آ جاتا ہے، یا کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو وہ شروع میں آ جاتا ہے، تو اسے بولتے ہیں پلوٹ، کہ کسی چیز کو صحیح طریقے سے ترتیب دینا پلوٹ کہلاتا ہے۔ ترتیب دینا، بیسک سی بات اتنی ہے بس، ٹھیک ہے نا؟ چلو پھر، تو یہ ہوگی آپ کے ارسطو کے حوالے سے بات، ٹھیک ہے؟ ارسطو کے حوالے سے یہ بات ہوگی ان کی تنقید کے تعلق سے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈال لیجیے گا، ارسطو کے علاوہ کچھ کول ہیں جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے۔ کول کا مطلب اقوال ہے کہ کس نے تنقید کو کیسے کہا ہے، ٹھیک؟ تو بعض لوگوں نے تنقید نگار کو مالی کی تشبیہ دی ہے، مالی کی تشبیہ دی ہے۔ مالی مطلب جو گارڈن کی سیوا کرتا ہے یا گارڈن میں رکھ رکھاؤ کو صاف صفائی رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں مالی۔ تشبیہ آپ سبھی کو پتا ہوگا، آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ کے نصاب میں شامل ہے تشبیہ۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کمپیریزن کرنا، یعنی کہ کسی چیز، دو چیزوں کی تلنا کرنا، اور تلنا کے لیے ایک چیز ہونا ضروری ہے، دونوں میں یکساں خصوصیت ہونی چاہیے، یکساں خصوصیت ہونی چاہیے۔ جیسے مان کے چلیے شاہ رخ خان ہے، آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے شاہ رخ خان، کسے پسند ہے کلاس میں؟ کسی کو شاہ رخ خان پسند ہے؟ اگر ہیروئن بھی بتا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہیرو ہی بتانا، ہیروئن بھی بتا سکتے ہیں، یا اردو کا کوئی مصنف بتا سکتے ہیں، کوئی بھی۔ ارے یہی بتا دو، میرے سپنوں کا راجکمار ایسا ہوگا، میرے سپنوں کی راجکماری ایسی ہوگی، کچھ تو بولو۔ ارے ہاں ہاں بیٹا رکیہ، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں، پہلے یہ والی تو بات بتاؤ، پڑھاؤں گا آپ کو سند۔ اچھا آپ کو رائٹر ہی پسند ہے، ٹھیک ہے، تو سنوور نے علامہ اقبال بتایا ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سنوور علامہ اقبال کی طرح شاعر ہے، یا ان کی طرح ان کی اخلاق ہے۔ تو اس میں کیا بات ہوئی؟ سنوور میں اور علامہ اقبال میں دونوں میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، اور وہ ہے شاعر کی۔ حالانکہ ان کے طرح بننے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی،
امید ہے اگر آپ لوگ اس طرح سے پڑھیں گے تو بن سکتے ہیں. اگر ان کے زندگی کا ایک حصہ بھی آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ کی زندگی بن جائے گی. اور خاص طور پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو اسے ہم لوگ تشبیہ کہتے ہیں. اب تشبیہ جو ہے یہ قواعد کی جو ہوتی ہے وہ 5 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی ہوتی ہے صرف، دوسری ہوتی ہے نحو، علم بدی، علم بیان اور علم حجہ. یہ 5 چیزوں پر مبنی قواعد ہوتی ہیں. اور یہ سوال آتا ہے ایگزام میں کہ علم بیان کے کتنے ارکان ہیں یا علم بیان کی کتنی اقسام ہیں. یہ سوال آنا طے ہے 100%. میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا، لیکن ابھی یہاں ذکر آ گیا تو میں اسے صرف تھوڑی سی سمری بتا دیتا ہوں. اس کی 4 ہوتی ہیں. یہ سوال آپ کو رکھا ہوا ملے گا 100%. چاہے چاند ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ سوال آپ کو رکھا ہوا ضرور ملے گا، گارنٹیڈ ہے. 4 ہوتی ہیں. اور 4 میں کون کون سی؟ پہلی تشبیہ ہوتی ہے، دوسری استعارہ ہوتی ہے، تیسری مجاز مرسل ہوتی ہیں، اور ایک کنایا ہوتی ہیں. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چاروں چیز میں آپ کو پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، آنے والی کلاسز میں. آپ لوگ نوٹ کرتے رہیے گا. میں نے کل بھی آپ کو ہدایت دی تھی کہ ایک آپ اپنا پرٹیکولر رجسٹر بنائیے گا جس میں آپ نوٹس لکھتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ آپ لوگ ایک رف کاپی رکھ لیجیے گا. اس میں امپورٹنٹ نوٹس جو میں کلاس میں الگ الگ بتاتا ہوں وہ بھی لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے فلیبر. فا لام الف با یا اور را، فلیبر. انہوں نے تنقید کی تعریف کی ہے. تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کہا ہے. تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کہا ہے. کوڑ جو ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جس طرح سے کوڑ میں جو ہے وہ انسان کا شریر سارا ٹوٹ جاتا ہے، تو تنقید جب انسان کرتا ہے تو اس سے ادب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ کوڑ جو ہوتا ہے وہ بیک بون میں ہوتا ہے، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے، جو شریر کی سب سے لمبی ہڈی مانی جاتی ہے اور مضبوط ہڈی مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے. ٹی ایس ایلیٹ کا قول، زندگی کے لیے تنقید کو آپ لوگ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. میں بول رہا ہوں یا میں لکھوں بورڈ پہ، آپ لوگ مینج کر لیں. ہاں، زندگی کے لیے تنقید کو زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ہی ضروری بتایا ہے جتنی کی سانس. زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ہی ضروری بتایا ہے جتنی کے سانس. یعنی کہ جیسے ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے تنقید کو بتایا ہے ادب کے لیے. کیونکہ جب تک ادب پہ تنقید نہیں ہوگی اس میں وہ پینا پن، اس میں وہ یہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے ایلیٹ کو. اس کے بعد ٹینیسن کا قول ہے، تا یا نون یا ٹینیسن. ان کا قول ہے تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں بتایا ہے. تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں بتایا ہے. جس طرح سے ہمارے بال کے اندر جب جوں ہو جاتی ہے تو ہمارے بال کیا ہو جاتے ہیں؟ روکھے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. تو ٹینیسن کہتا ہے کہ جس طرح سے ہم تنقید کرتے ہیں ادب کی، اس سے ادب جو ہے وہ روکھا ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے کسی ایک مہاپرش نے کہا ہے، ایک ماہرین نے کہا ہے، نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، کہ نوجوانوں کو تنقید نہیں تحقیق کرنی چاہیے.
नौजवानों को तनकीद नहीं तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि तनकीद हर किसी के बस की नहीं होती। उसमें जो है वो बहुत एक्सपीरियंस और बहुत नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप लोग जो है वो उसकी कर सकते हैं तनकीद। हम लोग क्या करते हैं, पहले तनकीद करते हैं फिर बाद में तहकीक करते हैं, जो उल्टा हो जाता है। जो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसके बाद आई ए रिचर्डसन, इनका कॉल है, तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है, तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। समझ गए इस बात को, ये मैं एक्सप्लेन करूं? आई होप आप समझ गए होंगे, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे डॉक्टर शरीर के साथ काटा पीटी करता है, तो तनकीद जो है वो अदब के साथ वही करती है कि इधर से ये कम है, इधर से ये कमजोर है। तो कहने का कुल मकसद ये है कि तनकीद जो है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ चीजों पे करनी चाहिए। अगर कोई समझदार इंसान कर रहा है तो फिर आप लोग जो है उसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिएगा नेक्स्ट, ड्राइडन। ड्राइडन कहा जाता है तनकीद में ड्राइडन से खतरनाक कोई तनकीद निगार नहीं है। जब आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो आपको ड्राइडन पढ़ना होगा। ठीक है, और ड्राइडन ऐसा तनकीद निगार है जो बहुत सख्ती से करता था तनकीद। इसीलिए उन्होंने कहा है नक्कादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद होता है। नक्कादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद होता है। नक्कादों में नक्कादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद होता है। नक्कादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद होता है। ठीक है, ये कुछ कॉल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी में से जो है वो एक दो जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा लॉन जाइंस। लॉन जाइंस ये भी एक मशहूर तनकीद निगार है मगरिब में। मगरिब में लॉन जाइंस, लॉन जाइंस इसने भी जो है वो तनकीद के हवाले से बहुत काम किया है और बहुत मशहूर भी है तनकीद से हवाले से। कहा जाता है कि टी एस एलियट के बाद अगर कोई मशहूर है तो वो लॉन जाइंस है। बेटा अभी हम मगरिब की बात कर रहे हैं, जब हम लोग उर्दू अदब में आएंगे तब उर्दू अदब की बात करेंगे। आप शादी से पहले वलीमे की बात क्यों कर रहे हो? आएगा वलीमा भी, सबर करो। अभी मगरिबी चल रही है ना, मगरिब की बात की जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोग डेविड बेकहम की बात करते हैं तो वो फुटबॉल में है, लेकिन हम तो इंडिया में क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। तो जब हम लोग उर्दू अदब में आएंगे तो हम लोग उर्दू अदब की बात करेंगे। अभी मगरिब की कर रहे हैं तो मगरिब पे फोकस करते हैं। ठीक, चलो लॉन जाइंस, इनसे एक ही सवाल आता है और वो आता है उलूवियत का नजरिया किसने पेश किया? उलूवियत का नजरिया किसने पेश किया? तो वह है लॉन जाइंस। लॉन जाइंस उलूवियत का नजरिया लॉन जाइंस ने पेश किया। बस इनसे यही सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा सवाल आपसे इनसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उलूवियत का नजरिया किसने पेश किया? तो इन्होंने पेश किया है, लॉन जाइंस ने। बस
اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال ان سے جو ہے وہ آج تک آیا نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا آئی اے ریچرڈسن. آئی اے ریچرڈسن. آئی اے ریچرڈسن. ان کی ایک تصنیف ہے, ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لینا, اور وہ ہے سائنس اینڈ پوئٹری. سائنس اور پوئٹری یعنی کہ سائنس اور شاعری. سائنس اور شاعری. بیٹا اس پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے نصاب میں صرف اتنا ہی. جب آپ لوگ یو جی سی کے لیے جائیں گے تب آپ کو اور زیادہ چیزیں بتائی جائیں گی, تو ابھی جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی پہ فوکس کریں, ٹھیک, جو ایگزام میں آئے گا. آئی اے ریچرڈسن کی ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے سائنس اینڈ پوئٹری یا سائنس اور شاعری. اور انہوں نے ہی, آئی اے ریچرڈسن نے ہی ایک اسکول کی بنیاد ڈالی جو آتی ہے نفسیات میں, یا نفسیاتی اسکول. نفسیاتی اسکول یہ تنقید کا ایک دبستان ہوتا ہے, میں آپ کو پڑھاؤں گا تنقید کے دبستان, جس میں جمالیات, تاثرات, اسلوبیات, حیتی, مارکسی, سائنٹیفک, یہ سارے کیا ہیں, تنقید کے دبستان ہیں. یہ ساری چیزیں میں آپ کو کراؤں گا. تو آئی اے ریچرڈسن کا جو تعلق ہے وہ نفسیاتی دبستان سے ہے. کس سے ہے؟ نفسیاتی دبستان سے. کوئی بچہ بتا سکتا ہے اردو کا وہ کون سا مشہور ناول ہے جو نفسیات پر مبنی ہے یا نفسیاتی ناول ہے؟ اردو کا وہ کون سا مشہور ناول ہے جو نفسیات پر مبنی ہے؟ اندازہ لگائیے آپ لوگ, دیکھتا ہوں کہ اندازہ ٹھیک بیٹھتا ہے آپ لوگوں کا یا نہیں بیٹھتا. ایئر بتا دو اس کا, ایئر سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں گے. چلیے ایئر بتا دیتا ہوں, 1899. اس ناول کا ایئر ہے 1899, 1899. آئی ہوپ آپ لوگ بتا دیں گے. اب شارٹ فارم بھی لکھ سکتے ہیں, میں انڈرسٹینڈ کر لوں گا. اگر نہیں پتا کسی بچے کو تو این لکھ دینا, ٹھیک. ہاں بالکل, کوئی بات نہیں, لکھ لینا. امراؤ جانا تھا. امراؤ جانا تھا. امراؤ جان ادا ایک نفسیاتی ناول ہے جس میں ایک طوائف نے اپنے نفس کی زندگی کو بیان کیا ہے. ہاں, امراؤ جان ادا. ہاں ایسی ہوتا ہے نا, جب آنسر بتا دیتے ہیں تب یاد آتا ہے. او سر, مجھے تو پتا تھا اس کا آنسر یہ ہے. ایگزام میں بھی ایسی ہی ہوگا. آپ کا تو ایگزام آن لائن ہوگا, اس سے تو ہاں ٹھیک ہے. چلو کہ گولے بھرنے سے ٹھیک ہے کہ بعد میں ٹک کر دیتے ہیں. اگر گولے بھرنے کا ہو تو ایک بار جو بھر دیا تو بھر دیا. آن لائن سسٹم جو ہے وہ ٹھیک بھی ہے لیکن تھوڑا سا غلط بھی ہے, خاص طور پہ جو بچے گاؤں دیہات سے آتے ہیں ان کے پاس کیا پتا بیچارے کو کمپیوٹر کیسے چلتا ہے. آدھے بچے تو ویسے ہی نروس ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ایسے بھی تھا ایسے بھی ہو گیا. لیکن کوئی بات نہیں, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ اس میں یوٹیوب پہ یا اور جگہ چیز جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کل کیا کرتے ہیں بچے, موبائل لے لیتے ہیں اور کچا بادام دیکھتے ہیں. کچا بادام میرا کچا بادام, تو ان سب چیزوں سے جو ہے وہ بچ کے رہنا ہے. ہاں بیٹا, آن لائن ہی ہوتا ہے, سی یو ای ٹی کا ایگزام آن لائن ہی ہوتا ہے کمپیوٹر پہ. چلیے پھر واپس آ جائیں. آئی اے ریچرڈسن کی یہ دو تصنیفیں ہیں, وہ ایک تصنیف ہیں جس کو آپ کو یاد رکھنے ہیں, اور پوئٹری, سائنس اور پوئٹری, ٹھیک.
یہاں تک کلیئر ہے سب بچوں؟ یہاں تک کوئی دقت کسی کو؟ آواز کٹ رہی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ابھی شروع ہو جائے گی، بے فکر رہیے۔ اس کے بعد لکھ لیجیے گا ٹی ایس ایلیٹ، ٹی ایس ایلیٹ، یہ بھی کیا ہے؟ مغربی تنقید نگار ہے ٹی ایس ایلیٹ۔ اس کی تصنیفیں ہیں مذہب اور ادب، ادب، یہ اس کی تصنیف ہے مذہب اور ادب، مذہب اور ادب۔ کلاسک کیا ہے؟ کلاسک کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کلاسک ہوتا ہے ایک طریقے سے ٹریڈیشنل سے ہٹ کے کوئی دوسری چیز بیان کرنا۔ جیسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایگزام میں، حالانکہ مجھے لگتا نہیں کہ آپ کے نصاب میں یہ سوال آئے گا، کہ اردو میں کلاسیکیت یا کلاسیکی دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ اردو میں کلاسیکیت دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی کہ ٹریڈیشنل سے ہٹ کے یا لیگ سے ہٹ کے کوئی چیز کب سے شروع ہوتی ہے، اسے ہم لوگ بولتے ہیں کلاسیکل۔ کہ جو پہلے سے چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے اس میں تھوڑی سی تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اسے ہم لوگ بولتے ہیں کلاسیکیت۔ کسی بچے کو پتا ہے اردو میں کلاسیکیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ آپشن دو؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپشن لے لیجیے گا آپ، ٹھیک ہے۔ 1757، 1857، 1947، 1957، بتائیے اے بی سی ڈی۔ اردو میں کلاسیکیت کا دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ 1757، 1857، 1947 یا 1957؟ 1757، اچھا۔ ارے غالب پیدا تو ہوا نہیں تھا تب تک، تو کہاں سے ہو جائے گی کلاسیکیت؟ غالب کو تو کلاسیکیت میں مانا جاتا ہے۔ تھوڑا سا عقل لگاؤ، دماغ لگاؤ، غالب ہی 1797 میں پیدا ہوا، 1947 میں۔ ہم تھوڑا سا مانا جا سکتا ہے سنوور کا، لیکن آپشن میں تو آپ کو ایک ہی چوز کرنا پڑے گا نا، اسی لیے تو اسے اس والی جو پیٹرن کو بولا جاتا ہے اینڈ مائنڈیڈ گیپ، ای این ڈی اینڈ ایم آئی این ڈی مائنڈ، اینڈ مائنڈ۔ اس میں آپ کے اپنا دماغ نہیں چلا سکتے، اینڈ کوشچن بولا جاتا ہے، کلوز اپ کوشچن بولے جاتے ہیں۔ 1957 ترقی پسند تحریک ختم ہوئی ہے 1956 میں، اور ترقی پسند تو ہے ہی کلاسیکیت کا دور، تو جب وہ ختم ہوگی تو چیز کہاں سے شروع ہوگی؟ 1956 میں تو جدیدیت شروع ہو جاتی ہے نا، جس کو شروع کرتے ہیں گیان چند جین اور گوپی چند نارنگ۔ بالکل، آنسر ہے سنوور کا 1857، 1857 کی کرانتی، اور یہ شروع ہوتا ہے علی گڑھ تحریک سے، کیونکہ علی گڑھ تحریک سے شروع ہوتی ہے نئی صنف، ناول، افسانہ، ڈرامہ۔ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، اس سے پہلے صرف کہانی قصے تھے، اور اسی کے بعد 1864 میں شروع ہوتی ہے جدید شاعری، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، انجمن حمایت اسلام، جہاں وہ نظم پڑھتے ہیں۔ تو 1857 یہاں سے کلاسیکیت کا دور شروع ہوتا ہے، یہاں سے ایک تبدیل شروع ہوتی ہے۔ اب تک ہم نے دیو کی، دیوی دیوتاؤں کی، عشق و عاشقی کی، محبت کی، وہ چیزیں کری جو صرف ہمیں ٹائم پاس کے لیے تھی، جو معاشرے کے لیے، جو عوام کے لیے، جو نوجوانوں کے لیے تھی، اور جو سب سے اہم بات آزادی کے لیے تھی۔ تبھی تو شروع ہوا وہاں سے دور۔
تو 1857 کے بعد کا جو دور ہے وہ کلاسیکیت کا دور شروع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد ایک ٹی ایس ایلیٹ کا ایک کوٹ ہے, وہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے, جے این یو والوں کا فیوریٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ لکھ لینا. سیاست میں, یہ ایلیٹ کا ہے خود کا, ایلیٹ خود کے لیے کہتے ہیں, میں سیاست میں شاہ پسند, میں سیاست میں شاہ پسند, میں سیاست میں شاہ پسند, مذہب میں کیتھولک, کیتھولک کہتے ہیں. یہ عیسائی دھرم میں دو الگ الگ طریقے سے عیسائی ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا, جو گوتم بدھ ہے وہ ہینیان مہایان میں تقسیم ہوا, ڈیوائیڈ ہوا, اور جین دھرم بھی شویتامبر اور دگامبر میں چینج ہوا یا تبدیل ہوا, مسلم شیعہ اور سنی میں تبدیل ہوئے. ٹھیک اسی طرح سے انہوں کے اندر عیسائی میں بھی اس طرح سے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے چرچ, جسے آپ لوگ جانتے ہوں گے پوپ کا چرچ, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتے ہیں کیتھولک. ان کیتھولک جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو شریشٹھ مانتے ہیں, وہ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کے زیادہ قریب مانتے ہیں. تو اس لیے کہتا ہے ٹی ایس ایلیٹ کہ میں سیاست میں شاہ پسند, مذہب میں کیتھولک, اور اردو ادب میں, یا ادب لکھ لیجیے گا, اور ادب میں, اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں, قائل ہوں. تو کلاسیکیت میں نے آپ کو بتا دی کسے کہا جاتا ہے. مذہب میں وہ سیاست میں شاہ پسند, مذہب میں کیتھولک, اور ادب میں کلاس. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. ہاں, اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنی مشرقی تنقید پہ. کس پہ؟ مشرقی تنقید پہ. مشرقی تنقید, مشرقی تنقید کہہ لیں یا عربی تنقید کہہ لیں, بات ایک ہی ہے. عربی کے ساتھ ساتھ فارسی بھی ہے. فارسی آپ کے نصاب میں آتی نہیں ہے, تو اس لیے ہم لوگ فارسی پڑھتے بھی نہیں ہیں. صرف مغربی جو تنقید نگار ہیں ان کے نام اور ایک آدھی ان کی تصنیف آپ کو بتانی ہے مجھے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو کلاس ہے مشرقی تنقید والی, اسے ہم لوگ کل کی کلاس سے شروع کریں گے. آج کی کلاس اتنی ہی. کسی کا کوئی سوال ہو یا کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتا ہے, ادروائز آج کی کلاس بس اتنی ہی. کیونکہ لڑکے کہہ رہے ہوں گے سر چھوڑ دو بس کلاس, آج تو انڈیا نیوزی لینڈ کا میچ دیکھنا ہے, انڈیا جیت رہا ہے. کس کس کے دل میں ایسی فیلنگ آ رہی ہے؟ لڑکیوں کو تو خیر پسند نہیں ہوتا کرکٹ. مذہب پسند والا, مذہب پسند بیٹا سیاست میں شاہ پسند, مذہب میں کیتھولک, اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں. یہ ٹی ایس ایلیٹ کا خود کا قول ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی 2-3 دن پہلے بتایا تھا, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ سے فرما بردار رہنا ہے, اپنے ساتھی اپنے دوست کی وفاداری نبھانی ہے, اور اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اسے پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ اپنی زندگی میں اختیار کریں گے تو آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے,
साथी से मुराद दोस्त सहेली ही है, आप दूसरा जेंडर मत ले जाना अभी, ठीक है, क्योंकि आप अभी उस एज में नहीं है। आपसे ज्यादा आपके घर वालों को उस चीज की फिक्र है, इन सब चीजों से दूर रहना हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें होती हैं इस उम्र में। बाकी किसी दिन मैं आपको तफसील से समझाऊंगा, आज की क्लास इतनी ही है। और वैसे भी समझदार को जो है वो इशारा ही काफी होता है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।